عمران خان صاحب کو جب گولی لگی اور انہوں نے ڈی جی سی جنرل فیصل، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر داخلہ پاکستان رانا ثناء اللہ کا نام لیا، تو میں نے ایک ویڈیو بنا کر اس سے پچھلی کچھ بنیادی سوال آپ کے سامنے کھڑے کیے تھے، اور اس ویڈیو کے آخر میں کہا تھا کہ خان صاحب اب ایک وقت سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ترتیب دے رہے ہیں، اور مجھ جیسے لوگ جو اپنی سیاسی پیدائش کے بطن سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ واقع ہوئے ہیں اور پاور پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو سب سے زیادہ برا جانتے ہیں، وہ اس معاملے میں خوش کیوں نہیں ہیں۔ اس میں 3 بنیادی نکات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میری رائے میں یہ معاملہ کس طرح ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرابلم کو غلط ڈائیگنوز کریں۔ خان صاحب نے میرے خیال میں جو معاملہ برپا کر دیا ہے، وہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ میجورٹی عوام یا کم از کم خان صاحب کے سپورٹرز اور ووٹرز اس بات پر تو متفق ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، اور شاید دبے دبے الفاظ میں کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ صرف یہ آج کا قصہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ پہلو بھول جاتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کی حکومت گرائی اور شہباز شریف کی حکومت بنائی، تو اس کا مطلب اس سے پچھلی حکومت بھی انہوں نے بنائی ہوگی، اور جس کو انہوں نے ریپلیس کیا وہ گرائی بھی انہوں نے ہوگی۔ تو جب تک ہم چیزوں کو اس کے اصل میں رکھے نہیں دیکھیں گے، ہم بنیادی مسئلے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیونکہ میری حکومت گرا دی تب تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت بری چیز ہے، لیکن جب تک وہ میرے ساتھ ہے، جب تک وہ میری نیپیز تبدیل کر رہی ہے پرویز الہی کے بقول، تب تک ہم ایک پیج پر بھی ہیں، تب تک جنرل باجوہ سب سے اچھے ڈیموکریٹک جنرل بھی ہیں، اور تب تک آرمی چیف ہماری قوم کے ماں اور باپ بھی ہیں۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے عمومی طور پہ جس طرح کے وہ بیانات کبھی کبھی دیتے ہیں کہ ہم چند اشخاص کی بات کر رہے ہیں اور پورے انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہے، یہاں بھی وہ میرے خیال میں اس نقطے کو بھی ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ اگر ہم اس بات کو مان کے چلیں کہ خان صاحب پہ گولی ڈی جی سی نے چلوائی جو آئی ایس آئی کے سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، تو یہ بہت آبویس ہی بات ہے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ اس میں شامل ہوں گے اور انہیں پتہ ہوگا، اور جب خان صاحب نے ان پر الزام لگایا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی، تو اس کا مطلب کم از کم تو ڈی جی سی، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس سب میں ملے ہوئے ہیں، اور باجوہ صاحب کی مرضی کے بغیر یہ تمام کام ہو نہیں سکتا کیونکہ فوج کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، اور خان صاحب دبے لفظوں میں یہ کہتے بھی ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کی حکومت گرائی، تو کم از کم یہ 4 لوگ تو سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں کم از کم۔ اور یہی ڈی جی آئی ایس آئی کہہ چکے ہیں کہ ہماری جو فوج کی اگلی پود ہے 20 سے 25 سال کی جو ہماری قیادت ہے، وہ اسی بیانیے پر متفق ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ تو اس کو پورے انسٹیٹیوشن کے بیانیے کی حیثیت سے، ان کی اچھائی یا ان کی برائی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں، میں 1-2 لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں لیکن میں تمام ادارے کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ اس کی تحلیل کر کے دیکھیے تو اگر آپ جن 1 یا 2 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، پورا ادارہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو الگ الگ سیکٹرز ہیں، میں نے آئی ایس آئی کی بات کی، آئی ایس پی آر کی بات کی، آرمی چیف کی بات کی، یہ تمام مل کے ہی فوج کی کمان بناتے ہیں اور اوورآل انسٹیٹیوشن کا موڈ بناتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا نقطہ ہے، پہلا نقطہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت تب تو بری ہے کہ جب آپ کے خلاف ہو، لیکن جب آپ کے حق میں ہو تب اچھی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ آپ اس نیریٹو کو اس طرح مولڈ کر رہے ہیں کہ یہ چند اشخاص ہیں، ورنہ اسٹیبلشمنٹ اوورآل اچھی ہے، اور ہمیں وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈز بھی یاد رکھنے چاہیے کہ آج بھی جنرل فیض حمید اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے تھے آصف غفور، ان کے بارے میں آج بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں کیونکہ آپ اچھے ہیں۔ تو یہ معاملہ، یہ ڈسکورس کہ پورا ادارہ ایسا ہے، اور وہ کیوں ہے، وہ ہٹ کر اس معاملے پر آ گیا ہے، نہیں چند لوگ ایسے ہیں۔ تو یہ مرض کی بہت غلط تشخیص ہے کہ جس سے پورے معاملے کو بہت نقصان ہوگا۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ، جو جہاں سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ میں کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاسی طور پہ ہونے کے باوجود اس نیریٹو کو سمجھتا ہوں کہ یہ حق پر یا سچ پر یا کم از کم ہمارے فائدے کے لیے نہیں کھڑا، وہ یہ کہ آج کے دور میں جہاں آپ کے دشمن بہت ہوتے ہیں وہاں آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، جہاں آپ کے دوست آپ کی اچھائی اور آپ کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہیں آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پر، عسکری طور پر، تمام ہی حوالوں سے کمزور ہو جائیں۔ تو فوج سے نیریٹو کی جنگ اپنی جگہ، فوج سے سیاست میں لڑائی کی جنگ اپنی جگہ، لیکن اس طرح میر صادق کہنا، میر جعفر کہنا، الزام لگانا، جانور کہنا، ہر طرح کی بدتمیزی کرنا اور سرے راہ کرنا، چوک پر کرنا، یہ عوام کے دلوں میں
उस फ़ौज की नफ़रत डाल रहा है, जो कि शायद सियासी हैसियत में होनी चाहिए, लेकिन वो सियासी हैसियत से बढ़कर अस्करी हैसियत में भी चली जाएगी, क्योंकि आप नैरेटिव्स को जब इस तरह खुला छोड़ देते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होते, और वो बिल आखिर फिर इसी तरह होता है कि जहाँ आपको फ़ौज की वर्दी दिखेगी वहाँ आप अपनी नफ़रत का और अपने गुस्से का इज़हार करेंगे। तो ये जो बहुत बुनियादी रिश्ता होता है रियासत का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपनी आवाम से, इस पूरी कहानी में हम वो भी तोड़ देंगे। और चौथी बात फिर ये कि खान साहब हमेशा की तरह अपने हर नैरेटिव में दोबारा यहाँ खड़े हैं कि नहीं, अगर तो आप मेरे बिल्कुल मिनवन इसी नैरेटिव को लेकर आगे चलते हैं तो आप मुहिब्बे वतन हैं। जिन पर मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ उन पर आप भी इल्ज़ाम लगाएं तो मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाकर फिर मैं वापस आके कहूँ कि मैं तो चंद अशख़ास की बात कर रहा हूँ और पूरे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, तो आप मुहिब्बे वतन हैं। लेकिन अगर आप इस नैरेटिव को तहलील करके इसमें जो तज़ादात हैं वो सामने रखें तो फिर आप मुहिब्बे वतन नहीं हैं। तो ये कौम आपस में लड़ रही है, ये कौम आपस में लड़ चुकी है। ये जो सिविल वॉर का ख़तरा है, ये जो जहनों में मुनाफरत नफ़रत है, और ये जो इस अदम इस्तेहकाम के बतन से फूटी है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले में मेरे ख़्याल में हम सियासत को कोई फ़ेवर नहीं कर रहे बल्कि नुकसान ही कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए ना, ये मेरे लिए भी सोचने का मौका है। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं कि वो तमाम लोग जो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे, ये हमारे लिए भी सोचने का मौका था और है, और हमने भी बड़े अपने डिस्कोर्सेस को बेहतर करने की कोशिश की। यार, हम जब हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे और उनके ख़िलाफ़ बातें करते रहे, तो आज जब एक शख्स निकल के बात कर रहा है तो हम क्यों ना उसका साथ दें? हम क्यों ना उसी इस्टेब्लिशमेंट को अपने ख़िलाफ़ जितने भी तारीख़ में मज़ालिम हुए उनको हल करने के लिए आज इस शख्स का साथ क्यों ना दें, और क्योंकि वो जब गिरे हुए हैं तो उन्हें बिल्कुल क्यों ना गिरा दें। वहीं पे कम से कम मुझे तो ये एहसास हुआ कि चीज़ों को किसी की नफ़रत या मोहब्बत में नहीं करना चाहिए, ओवरऑल उसूल पे खड़े होकर करना चाहिए। तो जिस तरह मैंने 4 नुकात अर्ज़ किए कि मेरी राय में ये जो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की रविश सियासत में निकल चुकी है, मेरे ख़्याल में ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्योंकि हमने चंद लोगों को मसीहा और चंद लोगों को गद्दार फ़ौज के अंदर पेंट कर दिया है, और जैसे ही वो लोग चले जाएंगे फिर दोबारा यही खान साहब की तरफ से नैरेटिव आ जाएगा, ये फ़लाँ लोग सही हैं और पूरा इंस्टीट्यूशन तो अच्छा है, चंद लोग ख़राब थे। तो जो मामला अपने असल में था वो मामले को हमने एड्रेस ही नहीं किया कि ये पूरा इदारा ही ऐसा है, ये इदारा ऐसा है क्यों, ये सियासत में मुदाखलत क्यों करता है। अगर आप मेरी कुछ पिछली वीडियोज़ देखें तो आपको उसके ग्लिम्स मिल जाएंगे। अगर आप पहले की कोई सहाफ़ी की तहरीर पढ़ लें, आज तक जो जाने माने सहाफ़ी हैं उनकी बात सुन लें, तो आपको ये मामला समझ आ जाएगा। लेकिन जब तक हम अपने फ़ायदे के लिए आँखों में धूल झोंकते रहेंगे और इतने बड़े मसले को चंद अशख़ास तक बनाकर पेश करेंगे, यह मामला हल नहीं होगा और पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसमें आपका या मेरा सियासी फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डिस्कोर्स को, मुल्क की सियासत को और मुल्क की सलामती को बहुत बड़े मसले लाहिक हो जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगी। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें तो पैट्रियन, पेपैल और इजी पैसा के ज़रिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।